اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو حلقہ اولیٰ میں حیات جملہ کے بارے میں۔ اب تک ہم نے معنی اسمی، معنی حرفی اور لغت تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک معنی اسمی اور ایک معنی حرفی، یہ پڑھا ہے۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے فعل کے بارے میں بھی پڑھا کہ فعل دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے فعل، ایک مادہ اور ایک ہیئت۔ مادہ یعنی وہ مختلف نہیں ہوتا اسم سے، مادہ فعل جو ہے، اور ہیئت جو ہے اس کا صیغہ ہوتا ہے۔ مادہ یعنی اس کے اندر اسم پایا جاتا ہے، اور صیغہ یعنی جو اس کی ایک ہیئت ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ فعل دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک مادہ اور ایک ہیئت۔ اس کا مادہ جو ہے وہ فعل میں مختلف نہیں ہوتا کسی بھی اسم سے، اسما میں سے، صحیح؟ یعنی مان لیں تشتعل ہے کلمہ، تو اس کا مادہ کیا ہے؟ اشتعال ہے۔ تشتعل اس کا مادہ کیا ہے؟ اشتعال، اور یہی اس کا اسم میں مدلول اسمی ہے۔ آج ہم تو کل ہم نے یعنی نتیجہ نکالا تھا اور خلاصہ کیا تھا آخر میں کہ فعل مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک اسم اور ایک حرف۔ مادہ کیا ہے؟ اس کا اسم ہوتا ہے، اور ہیئت جو ہے وہ حرف ہوتی ہے۔ اس بنا پر یہ بات صحیح ہے کہ لغت تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک اسماء، دوسرے حروف۔ آج ہم حیات جملہ کی بات کرتے ہیں، کہیں کہ حیات جملہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہم نے خلاصہ بیان کیا، ہم اس بات کو جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ فعل جو ہے اس کے لیے حیات ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے معنی حرفی پر۔ فعل کے لیے کیا ہے؟ حیات ہے، یہ ہم جان چکے، جب بھی خلاصہ کیا میں نے، جو دلالت کرتی ہے معنی حرفی پر یعنی ربط پر۔ اور اسی طریقے سے جملے میں بھی، اور ہماری مراد جو ہے جملے سے کیا ہے؟ جملہ کیا ہے؟ دو کلمے یا اس سے زیادہ، دو کلمے یا اس سے زیادہ، اور ان کے درمیان ارتباط ہو، دو کلموں کے درمیان یا اس سے زیادہ کلموں کے درمیان ارتباط پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ۔ جیسے ہمارے یہ قول علی امام، علی امام، ہم اس کلمے سے کیا سمجھیں گے؟ علی جو ہے وہ بھی معنی اس میں رکھتا ہے، اور کلمہ امام جو ہے وہ بھی معنی اس میں رکھتا ہے، اس کے معنی بھی اسمی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک سمجھتے ہیں دونوں کلموں کے درمیان، جو ایک علی اور دوسرے امام، دو کلمے ہوئے اور دونوں اس میں ہیں، امام بھی اور علی بھی، اور ان کے درمیان جو ایک ارتباط خاص ہے۔ کیا ہے ان کے درمیان؟ ایک خاص رابطہ ہے، خاص ربط ہے، اور یہ ارتباط خاص جو ہے وہ تنہا
نہ علی پہ دلالت کرتا ہے اس پر ارتباط خاص پر، جو ارتباط خاص میں پایا جاتا ہے اس پہ نہ تو صرف علی دلالت کرتا ہے تنہا، اور نہ ہی صرف اور صرف جو ہے وہ امام دلالت کرتا ہے۔ جو اس جملے پر دلالت کرتا ہے وہ ہے ایک ترکیب خاص اس کی، کیا ایک خاص ترکیب اس جملے کی وہ دلالت کرتی ہے جملے پر جو ہے، یعنی علی امام یا علی امام دو چیزیں ہیں اس میں، دو اسم ہیں، دو اسم ہیں، اور اس کے درمیان ایک ترکیب خاص ہے۔ اس ترکیب خاص پر نہ ہی تو علی دلالت کرتا یعنی لفظ علی صرف، اور نہ ہی جائے امام تنہا امام، بلکہ اس کی جو ترکیب خاص ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے جملے پر۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ جو ہے کہ حیت جملہ وہ دلالت کرتی ہے ربط پر، کیا کہاں پر؟ ربط پر، یعنی جو حیت جملہ ہے وہ ربط پر دلالت، یعنی ربط پر نہ تو علی دلالت کرتا ہے کلمہ علی اور نہ کلمہ امام دلالت کرتا ہے، ربط پر نہ کلمہ علی دلالت کرتا ہے نہ کلمہ امام دلالت کرتا ہے، بلکہ جملے کی حیت خاصہ ہے وہ دلالت کرتی ہے، یعنی معنی حرفی پر۔ اب اس اعتبار سے خلاصہ کر رہے ہیں کہ لغت جو ہے وہ ممکن ہے کہ ہم اس کو تحلیلی نظر کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، لغت کو تحلیلی نظر کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم کر دیں، دو قسموں میں تقسیم کر دیں، ایک معانی اسمیہ اور اس فئہ میں، فئہ یعنی گروہ، اس گروہ میں اس ٹولے میں اسماء داخل ہوں گے اور مواد افعال داخل ہوں گے، کہاں؟ معنی اسمیہ، معنی اسمیہ والا گروہ میں کون کون داخل ہے؟ اسماء اور مادہ افعال، مواد افعال۔ دوسرا گروہ جو ہے معنی حرفی کا ہے، یعنی ارتباط روابط، اس میں حروف داخل ہوں گے، حیات افعال داخل ہوں گے اور حیات جمل داخل ہوں گے، یعنی لغت تقسیم ہوتی ہے دو گروہوں کی طرح، ایک معنی اسمی جس میں کون کون داخل ہیں؟ اسماء اور مواد افعال، مواد الافعال۔ دوسرا گروہ فئۃ المعانی ہے، یعنی روابط، اس میں حروف داخل ہیں، حیات الافعال داخل ہیں اور حیات الجمل داخل ہیں۔ یہ خلاصہ ہوا ہمارے اس درس کا۔ حیات الجملہ، عرفنا ان الفعل له هيئة تدل على معنى حرفی، اس بات کو ہم جان چکے ہیں کہ فعل کے لیے ایک حیت ہے جو معنی حرفی پر دلالت کرتی ہے۔ معنی حرفی اے الربط، حرف ربط کا ہی تو فائدہ دیتا ہے، حرف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ربط ہی تو پیدا کرتے ہیں حرف دو کلموں میں۔ اسی طرح جو ہے وہ حیا جو ہے وہ اس کی جو حیت ہے فعل کی وہ بھی معنی حرفی پہ دلالت کرتی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْضًا، اور جملے میں بھی یہی حال ہے، یہی جملے میں ہے کہ اس میں معنی حرفی پائے جاتے ہیں۔ مثلا اب جملے سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَنُرِيدُ بِالْجُمْلَةِ، اور جملے سے ہماری مراد ہے كُلُّ كَلِمَتَيْن او اکثر بینہما ترابط، دو جملوں کے درمیان یا اس سے زیادہ ارتباط کا پایا جانا، ربط کا پایا جانا۔ جملہ کیا ہے؟ دو کلمے یا اس سے زیادہ کے درمیان ربط، ارتباط پایا جانا۔ ففی قولنا، بس جیسے ہمارا یہ قول علی امام، علی
امام علی امام. نفہم من کلمت علی معنی الاسم، ہم سمجھتے ہیں کلمہ علی سے معنی اسم. کلمہ علی سے کیا سمجھیں گے آپ؟ یعنی معنی اسمی، اسمی تو ہے علی. ومن کلمت الامام معنی الاسمی، اور الامام جو ہے اس میں بھی معنی اسمی پائے جاتے ہیں، امام بھی معنی اسمی پائے جاتے ہیں. یعنی امام بھی اسم ہے اور علی بھی اسم ہے. وَنَفْهَمُ إِضَافَةً إِلَى ذَلِكَ، اور اس سے زیادہ اور ہم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں اس سے ارتباطاً خاصاً، ایک خاص ارتباط بین ہذین المعنیین الاسمیین. اس کے علاوہ یعنی علی میں بھی ہم معنی اسمی اور امام میں بھی معنی اسمی سمجھتے ہیں، پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ معنی اسمی کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں ایک ارتباط خاص ان دونوں معنی اسمی کے درمیان. ایک ارتباط خاص ہم سمجھتے ہیں، ہماری سمجھ میں آتا ہے. وَهَذَا الْإِرْتِبَاطُ، اور یہ ارتباط خاص لا تدل علیہ کلمت علی بمفردها، اور اس ارتباط خاص پر نہ صرف کلمہ علی دلالت کرتا ہے، ولا کلمت امام بمفردها، اور نہ ہی فقط اور صرف کلمہ امام یا اکیلا کلمہ امام دلالت کرتا ہے. اس معنی ربطی پر اور اس ارتباط خاص پر، اس ارتباط خاص پر نہ صرف کلمہ علی دلالت کرتا ہے اور نہ تنہا امام کلمہ امام دلالت کرتا ہے. وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ بِتَرْكِيبِهَا الْخَاص، بلکہ اس پر پورا جملہ جو ہے اپنی ترکیب خاص کی وجہ سے دلالت کرتا ہے. اس اعتبار پر نہ کلمہ علی دلالت کرتا ہے خاص اکیلا، اور نہ کلمہ امام، بلکہ یہ پورا جملہ اپنی ترکیب خاص کے ساتھ، پورا جملہ دونوں اسم مل کر ایک ترکیب خاص کے ساتھ مل کر جب یہ دلالت کرتے ہیں اس بات صحیح. وہذا یعنی ان ہیئۃ الجملہ تدل علی نوع من الرابط، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیئت جملہ دلالت کرتی ہے ربط کی ایک قسم کا، یعنی یہ بھی ربط کی ایک قسم ہے. ہیئت جملہ دلالت کرتی ہے ایک ربط کی قسم پر. وہ کیا ہے ربط کی ایک قسم؟ معنی حرفی. یعنی ہیئت جملہ بھی معنی حرفی پر دلالت کرتا ہے، کرتی ہے. ہیئت جملہ معنی حرفی پر دلالت کرتی ہے. نستخلص مما تقدم، اب ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں، یعنی خلاصۃ الدرس جو ہم نے پڑھا بھی ہے اس کا خلاصہ و نتیجہ ہی ہے ان اللغۃ يمكن تصنیفها من وجهة نظر تحلیلیہ الی فئتین. لغت کے لیے یعنی لغت جو ہے ممکن ہے کہ ہم اس کو تقسیم کریں تحلیلی اعتبار سے دو گروہ کی طرف. تحلیلی اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں یا کریں دو گروہوں کی طرف، دو فئہ کی طرف. ایک فئۃ المعانی الحرفیہ، ایک وہ گروہ جس میں معنی حرفی پائے جاتے ہیں، معنی اس میں پائے جاتے ہیں. وتدخل فی هذه الفئہ الاسماء، اور اس فئہ میں فئۃ المعانی الاسماء، اس فئہ میں اس گروہ میں کون کون داخل ہے؟ فئۃ الاسماء و مواد الافعال. کون کون داخل ہے؟ فئۃ الاسماء و مواد الافعال. والاخرى، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کا لغت کا دوسرا گروہ ہے فئۃ المعانی الحرفیہ. فئۃ المعانی الحرفیہ اے الربط وتدخل فیہا،
الحروف وہیئات الافعال وہیئات الافعال وہیئات الجمال. اس میں یہ ہے داخل ہوتے ہیں حروف اور حیات الافعال اور حیات الجمال. یعنی حیات فعل جو ہے وہ تو ربط جو ہے وہ حرف کا فائدہ دیتی ہے نا. حیات الفعل ربط کا فائدہ دیتی ہے نا. اس میں معنی حرفی پائے جاتے ہیں. یعنی لغت جو ہے تقسیم ہوتی ہے تحلیلی اعتبار سے دو فئات کی طرح، دو گروہ کی طرح. ایک گروہ فئات المعانی الاسمیہ اور اس میں داخل ہوتے ہیں فئات الاسماء اور مواد الافعال. اور دوسرا گروہ ہے فئات المعانی الحرفیہ یعنی الروابط. اس میں داخل ہوتے ہیں حروف اور حیات الافعال اور حیات الجمال. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ طیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.